ناظرین، کیا پاکستان 2015 کی طرح اب بھی حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہوگا یا وہ کارروائی کرے گا؟ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی نہ کرے؟ اور اگر آپشن نہیں ہے تو پھر کیا پاکستان کس طریقے سے یہ آپریشن کرے گا؟ کیسے ان کو جا کے روکے گا؟ وہ حوثی جن کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے آپریشنز کامیاب نہیں ہو سکے، کیا پاکستان ان کو ان کی جو ارادے ہیں ان سے باز رکھ سکے گا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنا اب کیوں ضروری ہے، جو کہ 2015 میں ضروری نہیں تھا؟ میاں طاہر، دیکھیں، سب سے پہلے تو اسی کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب کیوں ضروری ہے۔ 2015 میں کیا ہوا؟ 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک کولیشن بنی، ایک اتحاد بنا، ملٹری اتحاد، اور انہوں نے اس آپریشن جو لانچ کیا اس اتحاد نے، اس کا نام رکھا گیا ڈیسائسو اسٹارم، یعنی کہ فائنل، فیصلہ کن کاروائی، فیصلہ کن طوفانی کاروائی۔ اچھا، اس میں جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ انہوں نے آپریشن لانچ کیا تو انہوں نے پاکستان کو مدد کے لیے طلب کیا۔ پاکستان کو سعودی عرب، یو اے ای یعنی کہ عرب ملکوں کی طرف سے طلب کرنا یہ ایک پرانی روایت ہے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے ان عرب ملکوں کا مددگار رہا ہے ہر مشکل وقت میں۔ اچھا، اس کی ماضی کی میں مثالیں ہیں۔ پھر یہ کہ پاکستان خاص طور پہ حرمین شریفین کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے۔ پوری دنیا ہے، پورے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، لیکن پاکستان اس لحاظ سے کہ یہ مسلم دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے، اور پھر یہ کہ مسلمان دنیا کا یہ کی ایٹمی طاقت ہے، واحد ایٹمی طاقت ہے، تو اس لحاظ سے وہ خود بخود یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے سب سے آگے بڑھے۔ اب آپ کو اگر یاد ہو کہ 2015 میں جو حوثیوں نے جب سعودی عرب پہ اپنا اٹیک شروع کیا اور میزائل مارنے شروع کیے، تو وہ بلا تفریق میزائل مار رہے تھے، یعنی کہ بہت شدید خدشہ تھا کہ وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی اٹیک کریں۔ لیکن خیر، اس وقت امریکہ بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا، اور ادھر انہوں نے جا کے سسٹم لگا دیے، ایئر ڈیفنس سسٹم۔ امریکہ دونوں طرف ویسے کر رہا تھا۔ میں نے کل بھی آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ حوثیوں کو اصل میں اسلحہ دینے والا ہی امریکہ ہے۔ امریکہ وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا، آپریشن کے نام پہ آیا تھا، اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اسی طرح بالکل جس طرح افغانستان میں ہوا تھا، افغانستان میں آیا، افغانستان میں آ کے اس نے جو کرنا تھا جو نہیں ہو سکا، اور وہ اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اسی اسلحے پہ اب وہ افغانیز جو ہیں وہ ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تن تنا کر کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس وہ ہے۔ پھر امریکہ ان کا ہر طرح سے پیسے بھی دیتا ان کو۔ تو اسی طرح حوثیوں کا معاملہ ہے۔ حوثیوں کو دراصل سعودی عرب کو ڈرانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کو ذرا ڈرا کے رکھا جائے۔ اچھا، خیر، اسی کے ساتھ انہوں نے پھر سعودی عرب کا بھی ساتھ دیا۔ آپ کو پتہ یہ ڈیول گیم تو امریکہ کرنے میں بہت ماہر ہے، پرانا ہے، کہ انہوں نے پہلے ان کو اٹھایا، ان کو اسلحہ دے کے چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر جب وہ آئے تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اوپر انہوں نے ڈیفنس سسٹم لگا دیے تاکہ ادھر کوئی اٹیک نہ ہو سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت پاکستان نے یونینیمسلی، یعنی کہ پاکستان نے متفقہ طور پر اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ ہم حوثیوں کے خلاف کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، اور نواز شریف کو چونکہ سعودی عرب کا دوست سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کی جو شاہی خاندان ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی قریبی مراسم ہیں، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، یہ فیصلہ نواز شریف جو ہیں وہ کریں گے کہ وہ ادھر جائیں گے، لیکن نواز شریف کسی دباؤ کے تحت، جو بھی اس وقت دباؤ تھا، یہ فیصلہ نہ کر سکے۔ یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ کیونکہ اس وقت جو وجوہات بتائی جا رہی تھی وہ وجوہات تو آج بھی موجود ہیں۔
یعنی کہ ہم اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ یہ وجہ ہے اور اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ یہ وجہ ہے، میں ان وجوہات پہ نہیں جاؤں گا۔ وہ ایسی وجوہات ہیں کہ میں آپ کو ذکر کروں تو آپ مطلب آپ بھی سمجھیں کہ یار یہ کیا وجوہات ہیں، اور آج بھی وہ ہیں، تو پھر آپ اب کیوں آپ نے بیان جاری کیا ہے، اور اب آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، اور اب آپ وہاں پہ کیوں موجود ہیں سعودی عرب کے اندر؟ باقاعدہ موجود ہیں، آپ اسلحہ لے کے موجود ہیں، اور آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم اس پہ کوئی کارروائی ہوگی تو اس میں ہم شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے لڑائی میں۔ تو یہ تو خیر مطلب یہ پاکستان کے مطلب جو فیصلہ کرنے کے حالات و واقعات ہیں، ان پہ تو ایک ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے ایک لمبی چوڑی کہ کیا کیا ہوا، کب کب ہوا۔ مطلب اب آج جو صحیح ہے وہ کل صحیح کیوں نہیں تھا، یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کو چھوڑتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج پاکستان، اچھا اس میں کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جب پاکستان نہیں گیا تو پھر پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے تو ابھی آپ دیکھ لیں سکرین پہ یہ چل رہی ہوں گی کہ پاکستان اور یو اے ای یعنی کہ متحدہ عرب امارات جو اس وقت سعودی عرب کے اتحاد میں شامل تھا، ان کے درمیان باقاعدہ بیان بازی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف دھمکی امیز باتیں ہوئیں۔ یعنی کہ یو اے ای کے منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اچھا خمیازہ کیا تھا، اور آج بھی اگر وہ ہو تو کیسے بھگتنا ہے، یا جیسے اب یو اے ای ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ پاکستانیوں کو نکال رہا ہے۔ اب پاکستان کے پاس جو ترسیلات زر ہیں، جسے ہم زر مبادلہ کہتے ہیں، جو وہاں سے آتا ہے، ریمیٹنسز جو ہیں، وہ یو اے ای کا بڑا حصہ ہے، ہماری بہت زیادہ ورک فورس ادھر ہے، اور وہ وہاں ایک تو ان کا روزگار، دوسرا ان کی طرف سے بھجوایا ہوا پیسہ جو پاکستان کے خزانے کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ وہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا، اور وہ بعد میں اس پہ سختی آئی بھی۔ خیر پاکستان نے اس وقت بعد میں بات چیت کر کے، پہلے تو چوری نثار نے بڑا سخت بیان دیا، ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو باقی حکومت نے مل ملا کے ان سے انہیں کہہ دیا جی کہ ہمارا پریشر تھا، ہماری پارلیمنٹ کا پریشر تھا، ہماری اپوزیشن کا پریشر تھا، تو ہم نہیں کر سکے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو معاملہ رفع دفع ہوا۔ رفع دفع اس طرح سے نہیں ہوا تھا، لیکن بہت کچھ ہمیں باہر بعد میں بھگتنا پڑا، اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے جو تعلقات میں جو ایک تھوڑی تلخی رہی، اور تلخی رہی وہ آج تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہی رہی ہے یہ والا فیصلہ۔ سعودی عرب جو ہے وہ پھر رجوع ہمارے ساتھ کر لیتا، ہم اس کے طرف کر لیتے ہیں، لیکن سعودی عرب کو بھی اس کا بڑا دکھ ہوا تھا۔ آج ہم یہ فیصلہ جب کریں گے، اور جب کر لیا ہے بلکہ، تو اس پہ ہم جائیں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم معاہدے میں ہیں، ہم نے ایک زبان دی ہوئی ہے، ہم ایک تحریری معاہدے میں ہیں، ہماری مجبوری ہے، بلکہ دوسری وجہ جو ہے، جو اس سے بھی بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ حوثی جو ہیں وہ بحیرہ احمر، جو کہ ظاہر ہے کہ یمن کے دوسری طرف ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اپنا تیل کی دوسری جو سپلائی ہے، یعنی کہ ایک تو وہ تیل کی سپلائی پوری دنیا کو یہ دیتا ہے آبنہ ہرمز کے ذریعے، جو ایران نے بند کر رکھی ہے یا اس جنگ میں بند ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ دن بدن روزانہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے رستہ کھولا تھا اپنے لیے، جو کہ ان کا بڑا ایک ویژنری فیصلہ تھا، انہوں نے ایک پائپ لائن بچھا کے، تو وہ باب المندب، یہ بھی ایک گزرگاہ ہے، سمندری گزرگاہ ہے، بڑی تنگ گزرگاہ ہے، اور یہ ہے بحیرہ احمر کے ذریعے، وہاں انہوں نے کر لیا تاکہ اگر کچھ سپلائی جو ہے وہ ادھر سے بند ہوتی ہے کسی وقت، کیونکہ ایران کے ساتھ تو عربوں کا پرانا پھڈا ہے، تو انہیں یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں تو کبھی نہ کبھی تو یہ ہوگا، تو انہوں نے یہ دوسرا راستہ رکھا ہوا تھا۔ اب جو حوثی ہیں وہ دھمکی دینا شروع کر دیا کہ جی ہم باب المندب کو بند کر دیں گے۔ اب اگر وہ باب المندب کو بند کرتے ہیں، یعنی کہ اس رستے کو بند کرتے ہیں، تو پاکستان میں تو تیل ہی نہیں آئے گا، کہاں افریقہ اور ادھر سے ہو کے آئے گا، اور کہاں سے ہم تیل لیں گے؟ ہو سکتا ہے ہمیں امریکہ سے پھر تیل لینا پڑ جائے۔ امریکہ تو آلریڈی چاہتا ہے کہ ادھر سب کا تیل بند ہو اور میں اپنا تیل بیچوں، اور وہ کتنا مہنگا تیل ہوگا، ہمیں کتنے میں پڑے گا، یعنی کہ وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ 1000 روپے لیٹر، یا مطلب اس سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جو وجہ ہے وہ اقتصادی وجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کارروائی میں، اس
اس آپریشن میں اگر یہ کرنا پڑا تو آنا پڑے گا، اور پاکستان آ رہا ہے۔ اب حوثیوں کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے یا اندازہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کے ساتھ جو کیا انہوں نے برداشت کر لیا ہے، تو اب ان کے خلاف کوئی نہیں جیت سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 2 نمبر آپریشن کیے تھے وہاں پہ، انہوں نے کبھی سیریس آپریشن کیے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی فضائی حملے کرتے رہے، خاص طور پہ انہوں نے میزائل، اور دوسرا اگر گئے تو اسرائیلی طیارے وہاں گئے اور انہوں نے کارروائی کی اور نکل گئے۔ بیسیکلی دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، اصل میں وہ کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا نا کہ اسلحہ بھی وہی دے کے گئے تھے۔ اب پاکستان اگر کارروائی کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر کارروائی ہوگی، تو سعودی عرب کو ان کی انچ کا پتہ ہے، تو وہ جو ساری انٹیلیجنس ہے وہ شیئر ہوگی، اور اس کے بعد جو پاکستانی شاہین اور جو پاکستان کے جو تھنڈر ہیں اور پاکستان کے جو J-10 ہیں، وہ جب پھر وہاں جائیں گے، اور جس طریقے سے پھر وہ کوئی بھارت سے جانے کہ کس طریقے سے پھر وہ جا کے تو ان کو جگہ جگہ سے پروئیں گے بمبوں کے ساتھ، اور پاکستانی فوج اور سعودی فوج جو ہے وہ فزیکلی داخل ہو جائے گی، اور وہ ان کو جو وہ جس طرح سے وہ لوگوں کی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے گنجان آبادیوں میں، یمن کی گنجان آبادیوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے پھر ان کو بتائے گی کہ کس طریقے سے کسی کی اقتصادی شارک کو کاٹا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جنگیں جو ہے نا وہ 2 ہی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ سب سے بڑی وجہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ اقتصادیات ہے، وہ معیشت ہے۔ تو اگر معیشت پہ آپ کی اقتصادی شارک پہ، آپ کے روزگار پہ، آپ کی روٹی پہ، آپ کے پیٹ پہ لاد پڑے گی تو آپ لڑیں گے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ سیکنڈری ہے، وہ ہے آپ کا نظریہ مذہب۔ تو یہ جنگ تو مذہب پہ نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ مذہب کا ہی بہانہ بنا کے انہوں نے پچھلی 2015 میں اس جنگ سے دور رہے تھے۔ اب تو ہمارے بھئی پیٹ کا مسئلہ ہے، ہماری پیٹ پہ لاد پڑ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں ہیں، زبان دی ہوئی ہے، تو ان دونوں پہ یہ کرنا پڑے گا، اور جب یہ کریں گے تو پھر یہ کر کے دکھائیں گے، یہ بہت مختلف ہوگا۔ یہ اسرائیل اور امریکہ جیسی کارروائی اور آپریشن نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جو پہلے عربوں نے مل کے کارروائی کرنی چاہی تھی۔ عربوں نے دراصل وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے امریکی اور یورپی فورسز پہ، تو وہ بھی کیا ہی کارروائی ہوگی، یہ کارروائی ہوگی تو دنیا دیکھے گی۔ اجازت دیجیے۔